حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اس کی ادائیگی ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ ہم اپنی کوئی گھریلو مسائل یا ذمہ داریاں یا کسی بھی کام کو بنیاد بنا کر تراویح کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس کا پڑھنا لازم ہے۔ اچھا، اس سے تراویح سے متعلق کچھ مسائل ہیں، کچھ احکامات ہیں جن کا ذکر میں یہاں کر رہی ہوں۔ نمبر 1، نماز تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ کتنی؟ ٹوٹل 20 رکعت، نہ 8 نہ 12، ٹوٹل 20 رکعت ہیں، اور یہ پوری 20 رکعت عورت ہو یا مرد ان پر پڑھنا لازم ہے۔ لہٰذا اس سے کم رکعت پر اکتفا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر آپ اس سے کم رکعت پڑھتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تراویح کی 20 رکعت 10 سلام سے پڑھی جائے گی، یعنی کہ 20 رکعت میں 10 سلام ہوں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ تراویح کی نیت 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے الگ الگ نیت کریں۔ ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کے الفاظ یہ ہوں گے: نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ اوپر کر لیں گے۔ 20 رکعت کی اگر آپ نے اکٹھی نیت کرنی ہے تو الفاظ یہ ہوں گے: نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت نماز تراویح کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ حدیث نمبر 1 آپ سب جانتے ہیں: انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ زبان سے نیت کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو باقی نمازوں میں عادت ہے الفاظ سے نیت کرنے کی تو آپ اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 4 یا احکام نمبر 4 سمجھ لیجئے۔ ہر رکعت 4 رکعت کے بعد ہمیں تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہے، اس میں آپ نے دعائے تراویح پڑھنی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور کسی بھی ایک چیز کو آپ مانگ لیں۔ آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا وقت بڑھا لیں، ذکر اذکار کا وقت بڑھا لیں، اور لیکن یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھیں گے، پھر آپ نے دعائے تراویح پڑھنی ہے۔ آئیے دعائے تراویح سیکھ لیتے ہیں، غور سے سنیے گا، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ آپ چاہیں تو تراویح کی جو دعا ہے رب الملائکۃ والروح تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے تراویح کو ایک بار دوبارہ پڑھیں گے رواں طریقے سے:
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یعنی کہ میں نے جو دعائے تراویح ہے دوبارہ جو میں نے پڑھی رب الملائکۃ والروح تک پڑھ کے اللہم اجرنا من النار کو 3 بار پڑھا، یا مجیرو آپ اپنی استطاعت کے مطابق 3، 5، 7، 11 مرتبہ جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو جب آپ نماز تراویح کی دعا پڑھ رہی ہیں نا، اس کے بعد آپ پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی دعائیں بھی پڑھ لیں، تاکہ اس سے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں دن بھر بھی، اور اس سے کرتے کرتے آپ کی دعائیں بھی آپ کے اعمال میں آتی رہیں گی۔ جی، تو 5واں احکام ہے نماز تراویح کے وقت سے متعلق۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سحری تک اس کا وقت چلتا رہتا ہے، سحری کے بعد اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نماز تراویح بغیر کسی شدید مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو بہت تھکن ہو رہی ہے، چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر تنہا نماز ادا کریں گی تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، یعنی کہ کون سی نماز تراویح کی بات کر رہی ہوں، تو ہر 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی 10 رکعت میں آپ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ 11 سے لے کے 20 تک دوبارہ سے آپ سورہ فیل سے سورہ ناس تک پڑھیں گی۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں نماز تراویح کی ادائیگی لازم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اسے بھولنا نہیں ہے۔ نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نماز تراویح کی قضا نہیں ہے۔ آپ نے کسی مجبوری کے تحت نماز تراویح چھوڑ دی اور سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اب آپ کی نماز تراویح دوبارہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے یا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، یا پھر ثواب کی نیت سے آپ اس میسیج کو آگے فارورڈ کر سکتی ہیں اپنی بہنوں سے، دوستوں سے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اگر آپ قرآن کی روزانہ ایک آیت سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس دیے گئے نمبر پر اپنا نام، فادر نیم اور سٹی نیم لکھ کر سینڈ کیجیے۔ یاد رکھیں یہ گروپ جو ہے صرف خواتین کے لیے ہے، وائس ویریفیکیشن کے بعد آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔